سانو رب نے یہ سمجھایا لیس للانسان سنا کے سانو رب نے یہ سمجھایا بخشش دے قابل نہ ہو سی جے تو خلق دے کام نہ آیا ویچ سمندر ڈبیاں باجوں کوئی موتی نہیں لے آیا آزم جگ وچ بڑا رتبہ جس پایا مر کے ہی پایا آزم جگ وچ بڑا رتبہ جس پایا مر کے پایا کوشش لیس للانسان الا ما سعی۔ صحابی کہتے ہیں کہ 12ویں حدیث پاک صحابی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کہ باہر سے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے سوال کیا حضور کی بارگاہ میں اور کہا کہ حضور مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ حضور بس گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کمبل لے کے آؤ، وہ کمبل ہے لے کے آؤ۔ وہ کمبل لے کے جب آیا آپ نے فرمایا بھی کون اس کو خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور میں 1 درہم کا خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی اس سے بڑھو۔ دوسرے کہنے لگے بھی میں 2 درہم کا خریدوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 درہم لیے، کمبل اس کو دیا، فرمایا اس آدمی کو سوال کرنے والے سے یہ 1 درہم کا سودا گھر میں ڈال کے آؤ اور دوسرے درہم کا کلہاڑا خرید کے لاؤ۔ وہ گیا، وہ سودا لے کے بھی دے کے آیا، کلہاڑا لے کے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے درخت سے کاٹ کے اپنے ہاتھوں سے دستہ ڈالا۔ حضور نے اپنا وہ دستہ ڈالا اور فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے نا تو بازار میں بیچو اور 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا، 15 دن تک مجھے نظر ہے نہیں آنا۔ اب وہ گیا، وہ بس وہ پیچھے نماز پڑھتا اور جلدی نکل جاتا۔ 15 دن تک جو ہے نا اس نے وہ لکڑیاں کاٹ کے بیچتا رہا۔ پھر 15 دن کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کے اخراجات بھی چل رہے ہیں، اتنے درہم گھر میں جمع بھی ہو گئے ہیں اور اتنے درہم میں آپ کی بارگاہ میں نذرانے کے لیے لے کے آیا ہوں، اتنے درہم میں آپ کی بارگاہ میں نذرانے کے لیے لے کے آیا ہوں، یہ قبول فرمائیں۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا میرے صحابی یہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس وقت فرمایا تھا کہ میرے صحابی دیکھو نا جو تو کام کر رہا تھا وہ اللہ رسول کو ناراض کرنے والا تھا، لیکن اب تو نے محنت کی ہے تو تیرا ہاتھ اوپر ہے نیچے نہیں ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہاں پہ وہ شاعر نے کمال کر دیا، وہ کہتا ہے کہ کسے خزانے دا دروازہ نہیں کھلدا ہمت باجو، کسے خزانے دا دروازہ نہیں کھلدا ہمت باجو، کوئی کمال نہیں حاصل ہوتا دن رات دی محنت باجو، کسے خزانے دا دروازہ نہیں کھلدا ہمت باجو، کوئی کمال نہیں حاصل ہوتا دن رات دی محنت باجو، اچا کوئی مقام نہیں ملتا کسے کڑی مشقت باجو، آزم یار دی دید نہیں ہوندی کسے خاص ریاضت باجو، کسے خزانے دا دروازہ نہیں کھلدا ہمت باجو، کوئی کمال نہیں حاصل ہوتا دن رات دی محنت باجو، اچا کوئی مقام نہیں ملتا کسے کڑی مشقت باجو، آزم یار دی دید نہیں ہوندی کسے خاص ریاضت باجو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو اگلے دن نا اپنے کندھے پہ کپڑے اٹھائے اور کپڑے اٹھا کے بازار کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں حضرت عمر فاروق مل گئے، وہ کہنے لگے بھی امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی امیر المومنین بن گیا ہوں، خلیفہ بن گیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بچوں کے لیے کوئی روزی روٹی نہیں کمانی، یہ روزی روٹی کے لیے نکلا ہوں۔ کہا حضور اگر آپ اس طرح یہ کام کریں گے تو پھر یہ نظام تو نہیں نہ چلے گا، واپس آئیں۔ اپنا حضرت عمر، حضرت علی اور اکابرین صحابہ بیٹھے، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے، حضرت ابو بکر صدیق کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ حضور کتنا وظیفہ مقرر کرنا چاہیے جو آپ کے گھر کا نظام چل جائے، کتنا وظیفہ مقرر کریں جو آپ کے گھر کا نظام جو ہے وہ چل جائے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مزدور جتنا وظیفہ مقرر کر دو۔ کتنا جی؟ مزدور جتنا وظیفہ مقرر کر دو۔ انہوں نے کہا سرکار جی اینے نال نہ چلیا کام تے پھر فرمایا پھر مزدور دی تنخواہ ودا دیاں گے۔ انہوں نے کہا کہ حضور جی اگر اتنے کے کام نہیں چلا تو پھر یہ نہیں کہا پھر تسی میری تنخواہ ودا دیو نا۔ کہنے لگے کہ پھر مزدور کی تنخواہ بڑھائیں گے اس لیے کہ جب میرا نہیں چلتا تو اس کا کیسے چلے گا،
یہ ہے اپنا مزدور کے حقوق جو اسلام نے دیے ہیں. اگر میرا نہیں چلتا تو پھر اس کا بھی چلنے والا نہیں. اس کا چند ہزار سے جناب کہتے ہیں بڑی وڈیائی کرتے ہیں انہاں دا انہا تے اپنا کی حساب ہے. کیا بھائی یہ مزدور کے حقوق ہیں. فرمایا مزدور کی تنخواہ بڑھا دیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا تو یہ اشراق کے وقت نا مسجد میں آتے, اشراق کی نماز پڑھتے اور پھر دائیں بائیں نظر دوڑاتے. کوئی بندہ فارغ بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں بھائی تو کیوں یہاں بیٹھا ہے؟ وہ کہتا ہے سرکار میں اللہ کا ذکر واسطے بیٹھا, میں عبادت کے لیے بیٹھا ہوں. فرمایا اٹھ جا کے رزق حلال کما, روزی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ کر, مزدوری کر, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے سونا چاندی نہیں برسائے گا, حالاں وہ برسا سکتا ہے, حالاں وہ برسا سکتا ہے. اٹھ جا کے اس کے لیے کوشش کر, رزق حلال کے لیے کوشش کر, اس لیے کہ وہ سونا چاندی نہیں برسائے گا, حالاں وہ برسا سکتا ہے. جا کے کوشش کر. وہ مسجد میں فارغ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے, فرماتے تھے اٹھ کے جا کے مزدوری کر, اٹھ کے جا کے کیا کر. وہ کہتا ہے نا کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں آئے, کہنے لگے کہ اے عمر کل آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا کب؟ کہا سر کے بعد وہ اپنا باغ میں وہ مزدور کام کر رہے تھے, تم بھی ساتھ لگے ہوئے تھے, تو آپ جو امیر المومنین ہیں. کہا تو پھر کہا تو ان کے ساتھ کام کیوں کر رہے تھے؟ کہا یار دیکھو میں وہاں سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا کچھ مزدور بوڑھے ہیں اور کچھ میں دیکھ رہا تھا بیمار ہیں, پر مزدوری کر رہے تھے, میں نے ان کا ہاتھ بٹایا ہے, اور دیکھو عثمان جو مزدوری سے پہلے عمر تھا بعد میں بھی وہی ہوں, جو مزدوری سے پہلے میں عمر تھا وہ بعد میں بھی وہی میں عمر ہوں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ جو بندہ رزق حلال کے لیے ذلیل جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے رب تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ ہی حرام کر دیتا ہے. کیوں بھائی اسی ہوں انہاں چودھریاں دے پتر ہو کے ریڑھی تے اساں کو نہیں لانی, کیوں ہوتا ہے نا بندہ کو ہوں ایڈے وڈے ہو کے نہ ہے. یاد رکھیں, دیکھو نا کہ فرمایا کہ جو اس جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے مزدوری کے لیے, جس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھے بھلے ہونے کے باوجود وہ لگائیں, اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں. فرمایا کہ اس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو لوگ حقیر جانے, ذلیل جانے. فرمایا جو دھول اس کے اوپر پڑتی ہے نا, اس دھول کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. اور ایک بندہ دور مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پہ جاتا ہے نا, تو جانے آنے میں جو دھول اوپر پڑتی ہے نا, اس دھول کی بھی فضیلت ہے, مزدوری کی فضیلت کتنی ہوگی, جو کام بندہ کرتا ہے اس کی فضیلت کتنی ہوگی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے. ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا وہ عبادت میں مصروف ہے. فرمایا اے نوجوان کہ تو عبادت کر رہا ہے, کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں بس عبادت کرتا ہوں اور کچھ نہیں کرتا. آپ نے فرمایا تیری رہائش, تیرا لباس, تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میرا ایک بھائی ہے, وہ کہتا ہے تو عبادت کر, تو عابد بن, صحیح معنوں میں عبادت کر, تیرے رہائش کا, تیرے کھانے کا, تیرے اپنا باقی معاملات لباس کا انتظام میں کروں گا, تو عبادت جو ہے وہ صحیح معنوں میں کرتا رہے, باقی فکر نہیں کرنی. فرمایا پھر صحیح عابد وہی تو نہیں, پھر صحیح عابد وہ تو نہیں. صحیح عابد وہ ہے کہ جو اپنا وہ رزق حلال کے لیے بھی کوشش کرتا ہے اور عبادت بھی کرتا ہے. دیکھو نا یہ کتنا قرآن و سنت نے اور اللہ کے نبیوں نے کیسی پیاری ہمیں سنت دی ہے. تذکرۃ الاولیاء میں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے نیک بندے تھے, وہ بیٹھ کے نا سارا دن عبادت کرتے تھے. بولیے کیا کرتے تھے؟ سارا دن بیٹھے عبادت کرتے رہتے. ایک دن ایک شخص نے ان سے کہا بلکہ کئی مرتبہ ان سے کہا کہ حضرت آپ شادی کریں, اپنا گھر بسائیں. انہوں نے کہا بھی میرا شیطان کے ساتھ مقابلہ ہے, میں نہ شادی کروں گا نہ گھر بساؤں گا, بس عبادت ہی کروں گا. تو بس وقت گزرتا رہا, ساری زندگی انہوں نے ایسے گزار دی. تذکرۃ الاولیاء میں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نیک بندے نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا, بتاؤ اللہ نے کیسا معاملہ کیا؟
انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے بخش تو دیا ہے پر وہ مقام نہیں ملا جو بیوی بچے رکھ کے ان کے لیے کوشش کر کے عبادت کرنے والوں کو درجہ دیا جاتا ہے۔ تو جو ہے بخش تو رب تعالیٰ نے مجھے دیا ہے پر وہ درجہ مجھے نہیں ملا کہ بیوی بچے ہوں ان کے لیے بندہ کوشش بھی کرے اور ساتھ عبادت بھی کرے۔ جو درجہ ان کو ملا ہے وہ مجھے نہیں ملا، اور میں اب پچھتا رہا ہوں کاش میں بیوی بچے بھی رکھتا، ان کے لیے کوشش کرتا رزق حلال کے لیے اور عبادت بھی کرتا، میرا درجہ بھی بڑا ہوتا۔ تو جو ہے یہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، باقی کچھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک تھا ہڈا رام بندہ۔ کون تھا جی؟ ہڈ رام تو سمجھ دیو نا کہ نہیں؟ اور جنہوں پوچھو جناب 3 سال ہو گئے نے ویلے ہی پھری جانا ہے، وہ کہندا کاغذ جمع کرائے نے۔ کیوں بھائی؟ تو جے کاغذ جمع کرائے نے پھر مزدوری نہیں ہوندی؟ کی خیال ہے؟ وہ انہاں تک تے بندے نوں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی تو کیوں نہیں کردا جی؟ بڑا باہر ہوندا بس اسی اتنے ویلے ہی ہیں۔ وہ ہوتا ہے نا، یا سارا دن چائے والی دکان پہ، سارا دن وہ جناب پوسٹیں لگانے پہ، سارا دن اس طرح کے کام کرتا ہے نا، وہ ایسا آدمی تھا۔ اب جناب ایک دن وہ جنگل میں نکل گیا، اس نے دیکھا، مولانا روم فرماتے ہیں اس نے دیکھا کہ وہ جناب ایک لومڑی ہے۔ لومڑی کون جی؟ اس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں۔ اب لومڑی وہاں پہ بیٹھی ہے تو یہ سوچنے لگا یہ لومڑی کہاں سے کھاتی ہے؟ بھائی توجہ ہے، اشرف المخلوقات انسان اور لومڑی کی ٹو میں تے گل کرنا ہونا، کئی بندے چاڑی دکان تے نہیں بیٹھے حساب لاندے رہندے، وہ کپڑے بھی چٹے پاندا وے، گڈی بھی رکھی سو، یہ تو کام بھی ایڈا کوئی نہیں، پیسے کتوں آ گئے؟ جڑا بندہ مصروف ہوندا انہوں ادھر ادھر ٹوواں رکھن دی ضرورت نہیں ہوندی، اوتھے ہی بیٹھ کے وہ گلاں کردا ہوندا وے۔ انہیں کہ تو کوئی آندا جی سہرے تو جاگ لگ گئی، کوئی آندا وڈے دی کھا گئی، کوئی آندا جی فلانے دی کھا گیا، ہوتا ہے نا اس طرح کا۔ وہ آدمی تھا کام چور، ہڈ رام قسم کا، کہنے لگا جی یہ لومڑی کہاں سے کھاتے، چلو دیکھتے ہیں۔ ہاتھ پیر بھی اس کے کوئی نہیں، ایسے بیٹھی ہوئی ہے تو زندہ بیٹھی ہے، اطراف میں ہے بھی کوئی چیز نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک شیر آیا، اس نے شکار کیا، کچھ خود کھایا اور کچھ وہاں پہ پھینک کے چلا گیا۔ اب لومڑی نے تھوڑا سا گھسیٹا اور آگے ہو کے کھا گئی، اس نے وہ کھایا۔ یہ کہنے لگا کہ دیکھو جو لومڑی کو دینے والا رب ہے، میں اشرف المخلوقات ہوں، مجھے کیوں نہیں دے گا؟ ہن کرنا پہلا بھی کھ نہیں سی تو ہن تو بالکل کھ نہیں کرنا۔ کیوں بھائی؟ پہلے بھی کچھ نہیں کرنا تھا، اب بھی کچھ بھی نہیں کرنا۔ ایک پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ گیا اور 3 دن گزر گئے، قریب تھا کہ مر جاتا۔ اب غیب سے آواز آئی کہ اے انسان، اشرف المخلوقات انسان، تجھے میں نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، تو نے لومڑی بننا پسند کیا، شیر کیوں نہیں بنا؟ تو نے لومڑی بننا پسند کیا، شیر کیوں نہیں بنا؟ خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا۔ یاد رکھ تو قیامت تک بیٹھا رہے گا، پھر بھی ہم تجھے ایک دانہ نہیں دیں گے، اٹھ اپنے ہاتھ پیر چلا۔ اور یہ واقعہ لکھنے کے بعد نا آگے بزرگ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ واضح طور پہ غیب سے جو آواز آئی نا کہ جناب تو شیر بن، لومڑی نہ بن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مزدوری کرنے والا ہے وہ شیر ہے۔ وہ کون ہے جی؟ بولو سارے، وہ کون ہے؟ وہ جو اپنے کام کے لیے کوشش کرنے والا، رزق حلال کمانے والا ہے نا، وہ شیر ہے۔ وہ اعظم چشتی یہاں پر کمال کر دیا، وہ کہتے ہیں صاحب ہمت چیر سمندر جھٹ لگ دے جا کنارے۔ صاحب ہمت چیر سمندر جھٹ لگ دے جا کنارے، بے ہمت نو کھال سمندر جدا بیٹھا کرے نظارے۔ صاحب ہمت چیر سمندر جھٹ لگ دے جا کنارے، بے ہمت نو کھال سمندر جدا بیٹھا کرے نظارے۔ صاحب ہمت سٹ کمندہ کر لین اسیر ستارے، آزم بے ہمت نکارا سدا لبدا رہے سہارے۔ تو جو ہے صاحب ہمت چیر سمندر جھٹ لگ دے جا کنارے، بے ہمت نو کھال سمندر۔ وہ کھال بھی ہوئے تے بیٹھا ویندا ہے، اے ہن میں کنج ٹپاں گا؟ کیوں بھائی؟ صاحب ہمت چیر سمندر جھٹ لگ دے جا کنارے، بے ہمت نو کھال سمندر جدا بیٹھا کرے نظارے۔ صاحب ہمت سٹ کمندہ کر لین اسیر ستارے، آزم بے ہمت ناکارا سدا لبدا رہے سہارے۔ فرمایا اٹھ شیر بن اور تو خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ اور سنو ایک واقعہ بات سنا کے بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ چند دن پہلے درس میں بھی یہ واقعہ سنایا تھا، چلو جنہوں نے سنا ہے تازہ ہو جائے، اور جنہوں نے نہیں سنا ہو وہ بھی سن لیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
بہت بڑے دلی کے بزرگ ہوئے محدث ہیں، وہ خاندانی محدثین کا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور ہمارے علاقے کے کتب کون ہیں؟ تو ہمارے نزدیک تو کوئی بڑا پیر صاحب ہو وہ کتب ہیں، یا کوئی جبے کبے والا علامہ صاحب ہو وہ کتب ہیں۔ وہ بھی ہو سکتے ہیں، میں ان کا انکاری نہیں، وہ ہو سکتے ہیں، وہ ہوئے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم تو یہی سمجھتے ہیں وہی ہو سکتے ہیں۔ وہ فرمایا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرمانے لگے فلاں چوک میں خربوزے بیچ رہا ہے وہ ہے کتب، فلاں چوک میں کیا کر رہا ہے جی؟ اور کھکڑیاں بیچنے والا کتب، خربوزے بیچنے والا وہ کتب ہے۔ وہ شخص گیا وہاں پہ اور جا کے اس نے کہا جی یہ ایک خربوزہ کتنے کا بیچتے ہیں؟ کہا جتنے کا۔ وہ پیسے دیے، خربوزہ لیا، اس کو کاٹا، تھوڑا سا کھایا، کہنے لگا یہ تو پھیکے ہیں، آپ تو آوازیں میٹھے کی لگا رہے تھے۔ اس نے زور کے ساتھ وہ جو خربوزہ تھا اس کو پھینکا۔ وہ انہوں نے کہا چل یار ناراض نہ، دوسرا خربوزہ لے لے۔ اب دوسرا خربوزہ لیا، اس کو بھی کاٹا، تھوڑا سا چکھا، پھینک دیا، کہا یہ بھی پھیکا ہے۔ تیسرا خربوزہ لیا، وہ بھی پھیکا ہے، حتیٰ کہ پوری ٹوکری ان کی جو ہے نا وہ انہوں نے خالی کر دی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ وہ چونکہ حقیقت میں کتب تھے، لیکن ان کا ایک رنگ تھا، جلالی رنگ نہیں تھا ان کا، وہ جمالی رنگ تھا۔ اب تھوڑے عرصے کے بعد وہی شخص حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھتا حضور اب ہمارے علاقے کا کتب کون ہے؟ حدیث پاک میں تھا نا 40 کتب ہر وقت زمین پہ موجود رہتے ہیں، 40 کتب ان کے علاقے ہوتے ہیں، وہ اس علاقے میں کون ہے، دوسرے پہ کون ہے، تو اس علاقے کا اب کتب کون ہے؟ فرمایا دلی کی جامعہ مسجد میں وہ نماز پڑھیں گے، بعد میں وہ مشک ڈال پہ مزدوری پہ جناب لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مزدوری، بولیے کیا کرتے ہیں؟ مزدوری پہ وہ لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں، گیا نماز پڑھی اور وہ مشک انہوں نے ڈالی ہوئی تھی، کہا کتنے کا گلاس بیچتے ہو؟ کہا اتنے کا۔ وہ دیا، تھوڑا سا پانی پیا اور دور پھینکا، کہا وہ گندا پانی بیچ رہے ہو؟ وہ کہہ رہے ہو کہ بڑا اچھا پانی ہے، تو گندا ہے۔ انہوں نے زور سے تھپڑ مارا اور کہا تو سارے کھکڑیاں والی سمجھے نا، تو سارے کھکڑیاں والی سمجھے نے۔ جدو نسیا نا تے پچھوں نہ آواز ماری، انہاں کیا گل سن میری، اور مولوی عبدالعزیز نو جا کے کہہ دیں تیرے جے بیوقوفاں نو میرے کول نہ کلن کر، تیرے جے بیوقوفاں نو میرے کول نہ کلن کرنا ہے۔ دیکھو نا کتب کون ہے؟ وہ مزدوری کرنے والے، باقی نکاح تو کسی ور وقت سے ہی، لیکن فرمایا کہ وہ کتب۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہم ظاہری طور پہ تو کہتے ہیں فلاں ہوگا فلاں ہوگا، وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا القاسب و حبیب اللہ، اللہ کا دوست کون ہے؟ جو رزق حلال کمانے کے لیے کوشش کرنے والا ہے۔ اور میں نے کافی حدیثیں بیان کر دی ہیں، یہ بات ذہن میں رہے کہ جس کا رزق حلال نہیں اس کی کوئی نماز بھی قبول نہیں، اس کی کوئی نماز قبول نہیں۔ اور فرمایا کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے جو کوشش کرنے والا رزق حلال کی، لیکن شرط یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی بھی کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ مزدوری تو کرے لیکن نماز نہ پڑھے۔ شرط یہ بزرگوں نے لکھی ہے کہ کم از کم وہ 5 وقت کی نماز اور شریعت کے جہاں تک ہو سکے وہ پابندی کرنے والا ہو۔ تو بہرحال فرمایا یہ ہے جو میں نے بیان کیے نا، یہ ہے حقوق مزدور کے۔ صرف 1 مئی کو چھٹی کر کے چند سیمینار کر کے بس یہ مزدوروں کے حقوق نہیں، مزدوروں کے حقوق وہ ہیں جو قرآن نے بیان کیا اور حدیث نے، اور فرمایا اور مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو۔ کیوں بھائی اسی دیا نے نا اگلے مہینے دیں گے، اس مہینے کو نہیں کوئی بھی ہے، مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو۔ اور فرمایا ساتھ ہی کہ پہلے مزدوری طے کر لیا کرو، اور جو طے کرتے ہو نا کوشش کیا کرو اس میں سے کچھ زیادہ دے دیا کرو، کوشش کیا کرو اس میں سے کچھ زیادہ دے دیا کرو۔ یہ مزدور کے حقوق ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ